سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. Nauza, څه پوه شوې؟ څه یې ویلو؟ طفیل صاحب څه ویلو؟ وایي چې دا هر خلک د نامې جامې لپاره څه کوي، دا ځان تباه کېدو لپاره کوي. څه کوي؟ ځان تباه کېدو لپاره کوي. دا نامې جامې دپاره چې دا خلک لګیا دي. لګیا دي. ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله جی ماشاء الله. ښه جی. ساجد چېرته دی جی؟ ښه جي. ساجد څه پوه شلو جی؟ دا خبره کوي نن سبا چې څوک کار کوي د الله هغه لپاره نه کوي، د رضا لپاره. یعنې هغه لکه نامې جامې لی کوي چې لکه د وټونو ورځې وي، جنازې له هم ځي او کار هم کوي او بس ځان ته اینې ټایم رارسوي. دا بیدار وي دومره په ټایم کې د الله د رضا لپاره کار نه کوي. سبحان اللہ جی. وہ وزیر والا واقعہ بیچ میں آیا ہے؟ اچھا سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی. شاباش جی شاباش. عزیر چلتا تھا جی. عزیر عزیر بدلتے بعد ہے. هغه بیمار و جی. ہاں درې کسان بیماران دي. درې کسان باندې تبه راغله. سبحان الله. خدای تعالی شفا وکړي. ریاض والے بزرگ کا کیا نام ہے جی؟ جی عمر فرمائے نا جی. عمر نے کیا سیکھا؟ انہوں نے خطبہ جا سے بچنے کی اہمیت بتائی اور کچھ مثال بیان کی، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جن کے پاس یعنی موقع تھا مال یعنی بہت مال یعنی پانے کا وغیرہ وغیرہ، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے اپنے حب جا کو ختم کیا اور اس مال کو چھوڑ کر بس آخرت کے کام میں لگے ہوئے تھے. اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ وغیرہ، تو یہ حب جا کے لیے لوگوں سے ووٹ وغیرہ خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان جگہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں جن سے ان کو ووٹ ملے، اور جن جگہ سے ان کو ووٹ نہیں ملتے تو وہاں پہ وہ نہ زکوٰۃ نہ مسجد بناتے نہ مدرسے میں بناتے. سبحان اللہ. اور کوئی ساتھی بولے جی؟ ایک دفعہ ثناءاللہ کا چھوٹا بیٹا اجتماع پر گیا. گاؤں میں ہماری خانقاہ جو ہے نا اس اجتماع پر گیا، تو وہاں موبائل پر طفیل صاحب کا بیان ہوا. اور وہ بیان جو موبائل کا بیان ایسا تھا کہ سمجھنے والا بیان تھا. اس کو سمجھ آدمی اور سمجھدار آدمی، بڑی عمر کا آدمی جو ہے سمجھ سکتا ہے. تو اس نے چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بیان کیسے ہوا لو؟ ہاں جی. تو طفیل صاحب نے کیا کہا؟ تو اس سے جواب بڑھ رہا جی. چھوٹے بچے نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ ابھی مجلس کے بعد سارے بندے اپنے موبائل نکال کر پھینک دیں گے. یہ چھوٹے بچے کا تاثر ہے جو نہ اردو سمجھتا تھا ہاں جی، اور نہ جو ہے تو اتنے مضمون کو سمجھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت دیگا میں ہو اقتدار دا پارا جو لیک دی نشین چی کم دے پر پارلیمنٹ کے باہر چی کم دے دا عام خلق سر قصبہ کا ناس دے پل خان سے ریا کول دا پارا اقتدار دے لے اسکی دا اور دے قصبہ کا ناس دے پر گیم دے دا غم دے اور دلے اس دلے ترس رب سو کی اجازت څنګه چل شوی دی؟ یو ګدی نشین صاحب ناست هلته سیاسي مطالبې دپاره، نو ده سره به اوس څه کوو؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی. نو مهداد صاحب سبق کو دے سره ہاں جی.
مقدار سے ہم جو دانشور دیکھ نا مسئلے حل بدی سروی چیزیں سر بس کو سبحان اللہ سبحان اللہ. سہیل صاحب یہ گھر کی طرف موڑا ہوا ہے اس کو. اچھا جی. حضرت اس میں جو مضمون آیا ہے نا عارضی جا اور حقیقی جا، یہ اہم تو جب یہ عارضی جا اللہ والے قربان کرتے ہیں تو پھر ان کو آخر میں اللہ حقیقی جاہ دیتا ہے، حقیقی اعزاز دیتا ہے، حقیقی عزت دیتا ہے. اللہ والوں کو حقیقی اعزاز اور حقیقی عزت حاصل ہوتی ہے. اس پر حضرت آپ نے پچھلے سال بڑے دلچسپ واقعات سنائے تھے، حضرت لاہوری کے، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، شروع میں مجاہدات اور سب کچھ برداشت کر کے اور اچھا جی. کچھ ساتھی تو ہے پہلے سے واقفیت ہے، کچھ نئے آئے ہوئے ہیں. جی آپ تو آج ہی نظر آئے ہیں. ہاں جی. کہاں سے آئے آپ؟ حسن رحیم. جی حسن رحیم. حسن رحیم کہاں سے آئے جی؟ اچھا جی. کیا کرتے ہیں آج کل؟ میں یہاں نیاٹل میں آپریشنز انجینئر ہوں. کس چیز میں؟ نیاٹل. نیاٹل کیا چیز ہے؟ جی نیاٹل کیا چیز ہے؟ یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے. اچھا اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھے جی. اچھا جی. یہ ساتھی جو پیچھے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ کاجی کیمپ پہ خور نہ لگ رہے بلا کے دڑ دے. ہاں سکے دن صبح ملازمت. ہاں یہ ہر کر لیتے جی، جی. ہر کینڈل جی حضور اعتکاف. یہ ہر سال آتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. اس کے وہ خیال بیس دفعہ سے آئے ہیں جی. اس سے پہلے خیال بنی آئے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کے کمر کا درد کا کیا کریں گے جی مشتاق صاحب؟ چستی تو تب ہو کہ صحت ہو. صحت ہی آدمی کے نہ ہو تو چستی کیا کرے جی؟ آدمی کو درد ہو رہا ہو، آپ اس کو چستی کرے تو کیسے کرے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یوزل میں چستی کڑی و درد نور زیادہ. قبر کا درد حضرت آج کل نوجوانوں میں شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مطلب پورا 60-70 وہ تو سمجھ میں آتا ہے. تو اصل میں اس طرح ہے کہ 80 سال چینی استعمال ہوئی ہے نا، تو چینی کا جو اثرات ہے ہڈیوں پر تو اب آئے ہیں. جوڑوں ہڈیوں پر اس کے اثرات ہے پورے نا. گڑ کے مقابلے میں چینی استعمال جو ہوئی ہے. سبحان اللہ. وہ دو واقعات یاد دلائے تو فیض صاحب نے سنانے کے لیے. سبحان اللہ جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو دین کے دو کام، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنا یا اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا، یہ دو طریقے ہیں. سب کو چھوڑ چھاڑ کے، کمائی چھوڑ چھاڑ کے، اللہ پر توکل کر کے کسی چیز کا بھی تبع نہ رہے آدمی کو اور آدمی اللہ کی عبادت میں لگ جائے، تو یہ افضل بھی ہے کہ نہ صرف جائز ہے. یہ ہمارے احناف کے نزدیک تو جائز ہے. جائز تو ہے نا. افضلیت اس کی امام شافعی امام شافعی اس کو افضل کہتے ہیں. افضل کہتے ہیں. اشتغال بالعلم یا اشتغال بالعبادت کو افضل کہتے ہیں. اشتغال بالعلم جدا ہے ذرا. اشتغال بالعبادت سے پہلے عبادت میں مشغول ہو جانا کہ ساری چیزوں کا. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ آدمی طمع سے خالی ہو.
اللہ کے غیر کی طرف اس کا بالکل دھیان نہ جائے، اللہ کی غیر کی طرف سے مدد آنا، اللہ کی غیر کی طرف کوئی چیز ملنا، شکرانہ ملنا، ہدیہ ملنا، اس طرف اس کے خیال نہ جائے، طمع سے خالی ہو جائے، طمع سے خالی ہو جائے اور پھر ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت میں لگ جائے، تو یہ ایسا جائز ہے۔ لیکن افضلیت غالباً وہ ساری چیزوں کو کرنے کے ساتھ افضلیت اس کی ہے، افضلیت ہاں جی بال باش کے لیے کمانا، سب کچھ کرنا افضلیت اس کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر علم کے میں لگ جانا، ظاہری علم جو مدارس میں اس کے لیے وقف ہو جانا، یا جو اصلاحی ترتیب ہمارے خانقاہوں کی اس کے لیے وقف اسی پہ لگ جانا، یہ جو ہے تو طمع سے خالی آدمی اللہ کی ذات پر توکل کر کے اس میں لگے تو یہ اس کی افضلیت ہے۔ وہ عبادت والا دوسرا ہے نا، یہ جو اس کی افضلیت ہے۔ پھر اس میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا اس میں لگنا ضروری ہے، ایسے اہل علم ہے کہ وہ ان کا ناگزیر ہے اس میں لگنا، اور وہ وہاں سے ہٹیں تو علم کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کا سارا وقت اس میں لگنا جو ہے ضروری ہے، ایسی اصلاحی سلسلوں میں کام کرنے کے لیے سارا وقت ان کا لگنا ضروری ہے۔ تو یہ ان کی افضلیت ہے، ان کی افضلیت ہے۔ ہاں جی لولا نفر من کل فرقۃ، قرآن میں ذکر ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے تو جہاد میں جانے کا بہت شوق صحابہ کرام کا ہوا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہیں تو وہ جانے سے رہ کر وہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں تاکہ یہ پھر ان کے پاس اتنا علم ہو کہ جہاد سے واپس آنے والوں کی رہنمائی کر سکتے ہوں۔ ہاں جی، تو یہ علم چونکہ ضروری ہے تو اس علم کے لیے جہاد سے رکنے کا حکم کیا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے جہاد سے رک کر اس علم میں لگیں۔ تو اس سلسلے میں بعض اللہ والے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا سارا وقت جو ہے تو دین کی خدمت، دین کا پڑھنا پڑھانا، دین کی خدمت، دین کا پھیلانا اور اصلاح کے سلسلے چلانے میں لگا ہے۔ یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا جو خاندان ہے نا، یہ کاندھلا علاقہ ہے، کاندھلا۔ تو کاندھلا کے علاقے کی زمینوں کے مالکان جو تھے یہ صدیقی شیوخ تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صدیقی ہے، تو اس علاقے کی زمینوں کے مالک یہ لوگ تھے۔ اور یہ جو دیوبند کا علاقہ ہے، دیوبند، تھانہ بہون، یہ گنگوہا، یہ علاقے جو ہیں اس کے زمینوں کے مالک جو تھے یہ فاروقی، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی 7 گاؤں زمین تھی، یعنی اس میں 7 گاؤں آباد تھے، ان کے مزارعین کے 7 گاؤں آباد تھے۔ اور ایک دفعہ ساتھی تو مختلف مطالعے کرتے رہتے ہیں نا، ساتھی نے کہا جی ولی خان کی کتاب ہے ایک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کی طرف سے 600 روپے ملتے تھے، ماہوار 600 روپے ملتے تھے۔ اس زمانے کے 600 روپے جو ہے 12 تولے سونا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے کہا یہ نوجوانی کی عمر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جبکہ عام جو کارکن ہوتا ہے تو کوئی الزام بھی کسی پر لگانا ہو تو بس آسانی سے لگا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے آدمی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ذرا بات کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی دینا پڑ گیا۔ نہیں، اس عمر میں لڑکپن کی عمر کی لکھی کتاب ہے ولی خان کی۔ اور میں نے کہا کہ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں، مجھے آپ سے سوال کرتا ہے تو ان کو جواب دے دیں کہ آپ کی 1000-2000 جریب زمین ہوگی، آپ خوانین جو ہے آپ کی اپنے علاقے میں 1000-2000 جریب زمین ہوگی، اور تھانوی کے باپ کی 7 گاؤں زمین تھی۔ ہاں جی، اور جب دیوبند میں داخل کیا تھا تو ساتھ اپنا نوکر بھیجا تھا جو ان کے لیے کھانا پکاتا تھا اور ساری خدمت کے کام ان کے کرتا تھا، اور شوقیہ بھیجا تھا۔ بلکہ ان کی سوانے میں جو لکھا ہوا ہے کہ والد صاحب کو جلد کی خارش کی ایک بیماری ہوئی، تو خارش کی بیماری کے سلسلے میں بڑی تنگ ہوئے، پریشانی ہوئی، تو ایک حکیم نے کہا علاج تو آپ کا ہم کر لیں گے، لیکن علاج کے اثرات میں یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو
وہ بیماری سے اتنی تکلیف تھی، تنگ تھے، انہوں نے کہا کہ میرا علاج ہونا چاہیے، وہ اولاد ہونا نہ ہونا کا علاج اس نے کر لیا، علاج کر لیا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی. تو ان کے خاندان کے ایک مجذوب بزرگ تھے، حافظ قرآن بھی تھے، وہ حافظ صاحب تھے، ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کے ماموں بھی تھے. ہاں جی. تو وہ کبھی کبھی آتے تھے، تو ان کی پھوپھی یعنی ان کے والد صاحب کی بہن ان سے کہتی تھی کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اولاد دے دے. تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے ایک بچہ دے دیا، لیکن بچہ دے دیا، بچے کی موت ہو گئی. وہ پھر آئے، انہوں نے کہا کہ بچہ ہوا تو اس کی موت ہو گئی. تو انہوں نے کہا اس کا نام انہوں نے، چونکہ فاروقی خاندان تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے نام پر نام رکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس دفعہ جو ہے تو اس طرح ہوگا کہ اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کو علی کے حوالے کرو گے، علی کے حوالے کرو گے، یہ نام علی رکھو گے. اور انہوں نے کہا کہ دو ہوں گے، ایک تمہارا ہوگا، ایک ہمارا ہوگا. تو اللہ کی خیال کہ پہلے بڑے بھائی پیدا ہوئے، ان کا نام اکبر علی رکھا، پھر یہ پیدا ہوئے، ان کا نام اشرف علی رکھا. تو بچپن سے ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ جو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہمارا ہوگا، تو یہ اس طرح پر تھے. پھر والد صاحب نے مقامی طور پر جتنا پڑھ 9 کا پڑھانے کے بعد پھر دیوبند میں داخل کیا، اور دیوبند میں 7 نوکر بھیجا جو ان کے لیے کھانا پکانا، سارا بندوبست کرنا، خدمت کرنا، سارے کام ان کے کرتا تھا. اور جب فارغ التحصیل عالم ہوئے تو والد صاحب نے کہا کہ ایک گاؤں کی زمین آپ کی ہو گئی، اس کی آمدنی آپ لیں گے اور مدرسے میں آپ پڑھانا شروع کریں. تو کانپور کے مدرسے میں کتنے 12 سال پڑھایا، 15 سال کانپور کے مدرسے میں پڑھایا. 15 سال کانپور کے مدرسے میں پڑھایا. ظفر ولی صاحب کہتے تھے نا کہ کیا پڑھایا، حدیث تو پڑھائی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ جی. تو حدیث پڑھانے کی طرف اگر آ جاتے، اگر حدیث پڑھانے کی طرف آ جاتے تو شاہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پھر نہ ہوتا. لیکن جو عوام کی اصلاح کا کام ان سے کرنا تھا یہ رہ جاتا. کیونکہ حدیث ایسی مشغولیت ہے، جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ایسی مشغولیت ہے، کسی اور کام کا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. اتنی کشش بھی ہے اس میں، اور اتنا وہ ہے، محنت بھی اس میں ہے، اور اتنا لطف بھی اس میں ہے. اور پھر جس وقت کہ کہتے والد صاحب کی 4 شادیاں تھیں، اور جب والد صاحب کی وفات ہو گئی تو کہتے میں نے ان کی اتنی پھیلی ہوئی اولاد تھی کہ ان میں جو میراث تقسیم کی ہے تو بعض پوتے نواسے وہاں تک جو پہنچے تو کہتے بعض اوقات ہے کہ آدمی کے حصے میں میراث میں 8 آنے آئے ہیں، اور وہ 8 آنے کو بھیجنے کے لیے میرا منی آرڈر پر 1 روپیہ خرچہ آیا ہے. لیکن ساری جائیداد سب کی تقسیم کرا کے اور خود اپنے لیے اس میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا. اور سارا بھون کی خانقاہ میں آ کر اپنا سارا وقف کیا، اور یہ وقت جو ہے تو اصلاحی سلسلہ چلانے میں اور کتابیں لکھنے میں، اور جو جہاں ضرورت تھی اہم باتوں کو فیصلہ کر کے ان کے لکھنے کی، اس کے لیے زندگی وقف کی. اور اس کے بعد ہر چیز کا بندوبست اللہ پاک نے غیب سے کیا ہے. اور حالات بھی ایسے تھے کہ ایک دفعہ کسی نواب نے ان کو بھیجا، چیک بھیجا. وہ کتنے کا چیک تھا جی؟ 500 روپے کا چیک تھا. 500 روپے کے چیک کے کتنے ہو گئے؟ 10 تولے سونا ہوا جی. وہ 500 کا چیک بھیجا تو انہوں نے کہا جی نواب صاحب نے بھیجا ہے، اللہ ان کو بھلا کرے، قبول کرے ان کے صدقے کو. ہمارے کچھ اصول ہیں، اس کے تحت یہ پیسہ نہیں آیا، اس لیے ابھی آپ واپس کر لیں. تو آگے سے کہتے مولوی صاحب اتنا بڑا چیک آپ نے زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا، یعنی تو کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں لے رہا، تو نہیں دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے بھی ایسا مولوی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا اتنے بڑے چیک کو واپس کرتا ہو.
سبحان اللہ جی. تو یہ اللہ والا کو اصول ہوتا ہے کہ کوئی عاجز غریب آدمی آئے اور ایک پیسہ دے رہا ہو، 1 روپیہ دے رہا ہو، تو اس کو لینے کے لیے جھولی پھیلانا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور نوابوں کے ساتھ، رئیسوں کے ساتھ ایسے طریقہ کار برتنا تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے پیسوں کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، باولپور تشریف لائے تھے حضرت تھانوی، ہاں جی. تو حضرت سہارنپوری بھی تھے غالباً، تو نواب باولپور نے ان کو ہدیہ پیش کیا تو آپ نے نہیں لیا، حضرت سہارنپوری صاحب نے لے لیا تھا. تو حضرت تھانوی فرمایا کہ میرے دل میں ان کو دیتے ہوئے اشراف پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے نہیں لیا. کس طرح ہو گیا تھا؟ اشراف پیدا ہو گیا تھا کہ ہم ان کو ہدیہ دے رہے تھے ہاں، تو میرے دل میں آیا کہ مجھے بھی دیں گے. مجھے بھی دیں گے، تو میں نے نہیں لیا پھر. سبحان اللہ. تو وہ اتنے سمجھدار تھے وہ نواب باولپور کہ انہوں نے نا دوسرے اس میں ڈبے میں اپنے خادم کو ہدیہ دیا ہاں اور کہا کہ جائیں اور فلاں اسٹیشن پر جب وہ گاڑی روکے تو ان کے ڈبے میں جا کے پیش کر دیں، کیونکہ پھر تو اشراف رہا نہیں. اشراف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں طمع آ جائے. ہاں جی. یہ اشراف جو ہے، طمع اور اشراف جو ہے نا، یہ عوام کی اتنی بیماری نہیں، یہ پیروں کی بیماری ہے. مولویوں کی. ہاں جی. آنے والے مرید کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا لایا ہے. سبحان اللہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ سڑے زن گرئی کرا مجھے چلا گجب نماز اچھی. آدمی مرید خارج کرے نا تو پیر صاحب کہتے کتنے پیسے نکالے گا جی. سچ بات ہے جی. تو یہ بیماری، یہ پیروں کی بیماری ہے جی. اللہ محفوظ فرمانے سے بچائے جی. اور اللہ پاک اپنی نظر ذات پر نظر رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے جی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گھر والوں کا پیغام آیا کہ لکڑیاں ختم ہیں. تو کہتے میں لکڑیوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ لکڑیوں کا بندوبست فرمائے. تو کہتے تھے ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں 15 روپے ہدیہ آپ کو دیتا ہوں. تو 15 روپے اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ کہتے 10 روپے میں نے لیے اور 5 واپس کر دیے. تو اس نے کہا جی آپ نے 10 لے لیے 5 واپس کر دیے، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ میں نے آج صبح لکڑیوں کے لیے دعا مانگی تھی، لکڑیوں کا خرچہ تو 10 روپے، تو آگے میں نے لے لیے 5 واپس. اس نے کہا کہ اصل میں میری نیت بھی 10 روپے دینے کی تھی. لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ اتنے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے اور میں اتنا بڑا خان ہوں، تو 10 روپے جو ہے تو دینا اچھا نہیں ہے، میری شان کے مطابق نہیں ہے. 15 اس لیے بھائی تو اچھا 5 جو تھے وہ شان کے لیے تھے. 10 اخلاص سے تھے، 5 شان کے لیے تھے. اس لیے سبحان اللہ. تو اس میں تو ایسے لوگوں کا جو اللہ کی ذات پر توکل کر کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کا غیب سے بندوبست کرتا ہے. روزی کا غیب سے بندوبست کرتا ہے. اور مجاہدے ضرور آتے ہیں. ہاں جی. حضرت مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو سناتے رہتے ہیں کہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ساری باتیں غیب سے ہوتی تھیں. دو واقعات بڑے عجیب ہیں کہ ایک دفعہ یہ شکایتیں ہوں گی حکومت کے پاس کہ ان کے پاس دہشت گرد ٹھہرتے ہیں اور حکومت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں انگریزوں کے خلاف وہ ان کے پاس ہو رہی ہیں. تو ایک سکھ تھانے دار پولیس نفری لے کر آ گیا تلاشی لینے کے لیے. تو جب ان کا باہر پولیس آ گئی جب نکلے کیا بات ہے، کہا کہ تلاشی لینے نے کہا کہ اتنا صبر کریں کہ ہم عورتوں کو باہر نکال دیں، عورتوں کا پردہ ہو جائے پھر آپ تلاشی لے لیں. اس نے تلاشی لی، تلاشی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تلاشی کے بعد جو ہے تو اس نے بورچی خانے کو دیکھا تو بورچی خانے اس نے دیکھا کہ آٹا، دال، گھی، چینی، شکر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے. تو اس سے وہ بڑا حیران ہوا. تو اس نکلتے کہا کہ تلاشی تو ہم نے لے لی، آپ کے کچن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے؟ تو اتنے میں وہ سکھ تھانے دار نے کہا کہ یہ 10 روپے ہدیہ میرا تو لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ کھانے کا بندوبست ایسے ہوتا ہے. سبحان اللہ جی.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اصول پکڑا تھا کہ میں دین کا کام کروں گا، لیکن دین کا کام کرنے کا میں معاوضہ نہیں لوں گا۔ درس قرآن ہوتا تھا ان کا، آنے والے مریضوں کی تربیت ہوتی تھی، بیانوں کے لیے جاتے تھے، تقریروں کے لیے جاتے تھے، تو یہ یہاں تک کہ تقریروں کے لیے جانے آنے کا بھی خرچہ نہیں لیتے تھے، اصول تھا ان کا ایک، اور کہ یہ نیت کی ہوئی تھی۔ تو اس میں فرمانے لگے کہ ایک رئیس نے، سوانی عمری میرے پاس پڑی یہاں پر، ایک رئیس نے اپنے بیٹے کا نکاح کے لیے بلایا۔ تو یہ شیرانوالہ باغ میں رہتے تھے، اور یہ جگہ جو تھی چور برجی میں تھی، تو یہ 3 میل کا فاصلہ ہے درمیان میں، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا، وہاں چلا گیا، گاڑیاں مجھے لے گئے، نکاح میں نے پڑھ لیا۔ نکاح پڑھنے کے بعد جو ہے تو کھانے یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے تو معاوضہ میں کچھ بھی نہیں لوں گا، کھانے پینے کے بارے میں ہوگا، میرا دل چاہا تو میں کھا لوں گا، میرا دل اگر نہ چاہا تو مجھے کوئی کھانے پر مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ جو کھانا مشتبہ ہوتا تھا یا حرام یا مشتبہ ہوتا تھا وہ ان کو دیکھتے ہی کشفاً اس کا اندازہ ہو جاتا تھا، اسے نہیں کرتے تھے۔ کئی بار لوگوں نے آزمائشیں ان کی، اور وہ ایک ان کی سوانے میں لکھا ہوا ان کے بیٹے حضرت عبید اللہ نور صاحب ایک جگہ تقریر کے لیے گئے، کہتے ہیں میں واپس آ رہا تھا تو بس کے اڈے پر لوگ کھڑے تھے، تو ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، اس کو پتہ چلا کہ عبید علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، تو وہ آیا مجھ سے ملا، اس نے کہا جی کہ اتنا عرصہ پہلے آپ کے والد صاحب یہاں بیان کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے اصول کے مطابق نہ انہوں نے رات کا کھانا کھایا نہ صبح کا ناشتہ نہیں، اور ایسے ہی وہ واپس جا رہے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بزرگ آئے ہیں، یہ بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز نہیں استعمال کرتے، تو انہوں نے رات کو کھانا کھایا نہ صبح کو ناشتہ کیا۔ کہتے مجھے تو بڑا عجیب لگا، کہتے میں جا کر ملا، میں نے کہا کہ حضرت صاحب اگر نمازی کے ہاتھ کا آپ کو پکا ہوا دیا جائے آپ استعمال کریں گے؟ انہوں نے کہا حجی کیوں نہیں کریں گے؟ کہتے آپ ہمارے ساتھ ناشتہ ہمارے ساتھ کر لینا۔ کہتے میں گھر لے گیا، کہتے ایک پراٹھا جو ہے تو نوکرانی سے پکایا جو بے نماز تھی، ایک والدہ صاحبہ سے پکوایا جو نمازی تھی، والدہ صاحب والا نیچے رکھا، نوکرانی والا اوپر رکھا، اور ان کے سامنے لا کر رکھا گیا، تو اوپر والے کو نیچے کیا، نیپور والے کو اوپر کیا، اور سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے حلال حرام کے کشف کے بہت واقعات ہیں ان کے، سوانے میں لکھا چلے کا تذکرہ آ گیا تھا۔ ایک مرید تھا، وہ ایک چینی بناتے ہیں نا گنے کے رس سے، ایک گڑ بناتے ہیں، ایک کھانڈ بناتے ہیں۔ کھانڈ جو ہے وہ سفید کم ہوتی ہے اور ہاں جی بورا ہوتا ہے، لیکن چینی کے مقابلے میں وہ بھی ذرا کم نقصان دہ ہے، کیونکہ صرف سوڈا ڈالنے سے بنتی ہے، گنے کے اس میں سوڈا ڈال دینا ہے، اس کو جب پکاتے ہیں تو اس کو بن جاتی ہے۔ تو کھانڈ لے کر گیا، جب اس نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ حلال نہیں ہے، بڑی حیرت ہو کہ یا اللہ میں خاص مرید ہوں، کھیت کو پانی لگاتے ہوئے میں نے گھڑی رکھی ہوتی ہے، جب میرا وقت ختم ہوتا ہے میں فوراً پانی بند کرتا ہوں، کسی کا پانی نہیں لگاتا ہوں میں، اور حلال حرام کی جتنے ان کا مرید ہوں اتنی میں تمیز کرتا ہوں، تو کھانڈ میری کیسے حرام ہے؟ خیر میں لے کر آ گیا، کہ جب میں لے کر آ گیا تو میں نے غور کرتا رہا، پھر مجھے خیال ہو اس کا عشر ادا نہیں کیا تھا، ابھی عشر ادا نہیں ہوا تھا، عشر ادا کرنے سے پہلے میں لے گیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس مشین پر بنائی تھی، جس آدمی کی مشین پر، اس کا کرایہ نہیں دیا تھا، تو کرایہ بھی دے دیا، عشر بھی ادا کر دیا۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد پھر میں گیا تو میں نے کہا حضرت میں اس دفعہ تو آ رہا تھا، گھی لانے کا ارادہ تھا، پھر خیال ہوا پتہ نہیں ہماری چیز حلال حرام کے پتہ نہیں چلتا، تو میں پھر نہیں لایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گھی کہاں پر پڑے؟ انہوں نے کہا گھی گھر کی فلاں الماری میں ہے۔ تو حضرت وہاں سے برا کبھی انہوں نے کہا آپ کا گھی حلال ہے۔
تو اس نے کہا چینی کو پوچھتے ہیں. اب تو میں نے اس کی شرطیں پوری کر لی کہ حضرت اس کے پاس ہماری کھانڈ بھی پڑی ہوئی ہے. تو حضرت نے کہا کھانڈ بھی اب آپ کی حلال ہے. سبحان اللہ. حضرت کانٹ کس چیز کو کہتے ہیں بتائیں. یہ بھی چینی کی طرح ہوتی ہے, کم سفید ہوتی ہے. ہاں جی. اور یہ عام گھروں پر بھی مشینوں سے بنا لیتے ہیں, اور بڑے کارخانوں کی ضرورت اس کے لیے. جیسے گڑ بنا لیتے ہیں نا, ایسے ہی بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں ایک دفعہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے, تو مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ حج کے لیے جا رہے تھے. مدرسے کے طالب علم آ کر اجازت لے رہے ہیں کہ حضرت لاہوری حج کے لیے جا رہے ہیں, ہم ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں. کرتے کرتے مجھے انداز کہ سارے طلباء اجازت لے کر چلے گئے, اساتذہ آئے وہ بھی چلے گئے. کہتے میں اکیلا بیٹھے ہوا, مجھے ٹیلی فون آ گیا مفتی شفیع صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر آپ حضرت لاہوری کی ملاقات کے لیے جانا چاہیں تو میں گاڑی لے کر آتا ہوں, ہمارے ساتھ جائیں. تو کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, چلے گئے. کہ جا کر دیکھا اسٹیشن پر مخلوق خدا جمع استقبال کے لیے آئے. کہتے میں ملا حضرت سے, میں نے کہا کہ حضرت یہ اتنی مخلوق آئی ہوئی ہے, یہ آپ کا تصرف ہے کہ یہ کیا ہے؟ تصرف ایک روحانی زور ہوتا ہے جو چلوں سے مجاہدوں سے حاصل ہو جاتا ہے, تو اس سے آدمی ایسے کام کر لیتا ہے. لوگوں کو دلوں میں ڈال دینا کہ وہ اس طرح کریں, یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے, یہ ایک تصرف, ایک روح کا ایک زور ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ تصرف ہے کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کوئی تصرف نہیں ہے, بس صرف ایک بات ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے معاوضہ نہیں لیا ہے, دین کام کا معاوضہ نہیں لیا. کہتے بس ان کا وہاں سے میں آیا تو میں نے پشاور مولانا ایوب جان بنوری صاحب ان کے رشتہ دار سے ان کو پیغام بھیجا کہ ہماری فلانی زمین بیچ کر پیسے ہمیں بھیج دو. انہوں نے زمین بیچی, پیسے بھیج دیے. کہ جتنی تنخواہ میں نے مدرسے سے لی تھی ساری واپس کی, اور آئندہ کے لیے میں نے یہ نیت کر لی کہ اس کے بعد میں تنخواہ نہیں لوں گا. سن 1970 میں ان کی وفات ہوئی ہے, اور وفات اسلام آباد میں ہوئی ہے. ضیاء الحق نے کوئی قانونی مشاورت کے لیے بلایا ہوا تھا, تو وہ پہلے ہمارے پاس آئے پشاور, حضرت مولانا شاہ صاحب کے پاس آئے, رات یہاں گزاری اور صبح پھر اس کی میٹنگ میں گئے, تو وہیں پر وفات ہو گئی. تو انہوں نے حضرت مولانا شاہ صاحب سے فرمایا کہ اس سال گھر کا خرچہ وغیرہ چلا کر سارا سال کا, اور حج اور عمرہ کر کے مجھے جو ہدیے آتے ہیں اس میں سے 40,000 روپے کی بچت ہوئی ہے. 40,000 کی بچت ہوئی. اور یہ سن 77 کا واقعہ ہے. میں نے سن 78 میں سونا 600 روپے تولہ میں نے خریدا ہے. تو اس میں اگر 500 اگر نہیں تھا تو 600 ہی ہوگا ایک سال پہلے. ہے جی, 40 تولے کے کتنے, 40,000 کے کتنے تولے ہوئے؟ 75 تولے ہوئے جی. 40,000 کے 600 روپے کے حساب سے لگائے, 40,000 کو 600 پر تقسیم کرے نا. ہاں جی, 65 اور 70 کے درمیان جی 65 اور 70 کے درمیان بن گئے. 66.66 تو دیکھا تو اکاؤنٹ والا آدمی ہے نا, تو اس نے 66.66 تولے, 66.5 سے ذرا زیادہ تولے سونا. کتنی مالیت بنی آج کل کے حساب سے. $3 کروڑ 66 لاکھ. 3 کروڑ 66 لاکھ. ہاں جی, 3,000. اور فرمانے لگے کہ یہ سارے پیسے میں نے خیرات کیے, یہ سارے پیسے خیرات کیے. اور سن 75 میں ہماری ان کے گھر پر دعوت تھی. حضرت صاحب کے ساتھ حج پر اپنے گئے ہوئے تھے, تو 5 دن جاتے ہوئے ٹھہرے, 5 دن کا. تو انہوں نے کہا کھانا آپ کو
مدرسے کے لنگر سے ہی آئے گا. اور جب حج سے واپسی ہوئی تو انہوں نے پھر ایک دن کا کھانا گھر پر کیا ہمارا. تو گھر پر ان کے ہم گئے، ان کی بیٹھک میں خالی فرش تھا، دری بھی نہیں تھی، کرسی صوفے کا تھا، پوچھتے ہیں کیا ہے، خالی فرش تھا اور ہم فرش پر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. تو یہ اللہ والوں کی شان تھی. ملکوں کے بادشاہ بلا رہے ہیں. ملکوں کے بادشاہ بلا رہے. مصر جب اس نے جمال عبد الناصر نے اخوان المسلمین کے لیڈر سید قطب کو پھانسی دے دی تو اس کے خلاف بہت سخت فضا بنی. تو اس کے ازالے کے لیے پھر اس نے دنیا کے علماء کو بلایا. پاکستان میں سے جو ہے تو مولانا یوسف بنوری صاحب کو بلایا، مفتی محمود صاحب، مولانا یوسف بنوری صاحب، یہ تو دو مجھے یاد ہیں، اور کون تھے مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں آخر میں اس نے کہا کہ جمال عبد الناصر نے کہا کہ میرے ساتھ اکیلے فوٹو نکالیں گے. تو اس کے لیے ایک بڑا عرب علماء گئے، جاتے رہے اور فوٹو نکالتے رہے. تو انہوں نے کہا شیخ، پاکستان والے شیخ ان کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا پاکستان والے شیخ نہیں آتے، آپ کے سب وہ نہیں نکالتے فوٹو. تو کہتے پھر جس وقت کہ میں ملنے کے لیے گیا تو پھر میں نے اس کو نصیحت کے 2-4 کلمات کہے کہ اللہ نے مضبوط دل دیا ہے اور اس سے جو ہے تو اس میں اللہ کا تعلق پیدا کرو اور دین کی خدمت کے لیے قبر باندھو. تو کہتے آدمی بڑا بہت خوش ہوا، بہت زور جوش سے ہاتھ ملایا اور ایسے جھٹکا دیا اور سبحان اللہ جی. اور فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ مدرسہ بنایا نا، بنوری ٹاؤن تو بعد میں نام ہوا نا، اس وقت کا نام نیو ٹاؤن تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر مدرسہ ایک بنایا تو اس مدرسے میں ایسا تھا کہ طلباء تھے اور اتنے وسائل تھے کہ صرف سوکھی روٹی ہو سکتی تھی اور اساتذہ کی تنخواہیں اور میری تنخواہ نہیں ہو سکتی تھی. تو کہتے اساتذہ بھی ساتھ ایسے قربانی والے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، دین کی خدمت کریں گے، کچھ آیا تو ہمیں دیں، نہ آیا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں طلباء کے لیے تندور سے روٹیاں ٹوکرے میں ڈال کر میں خود اپنے سر پر رکھ کر لایا کرتا تھا. اور کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گڑ ہوتا ہے جس کی چکی نہیں بنتی ہے، شیرہ ہوتا ہے. ہاں جی، گڑ کے علاقے والے لوگوں کو اندازہ ہے، وہ بہت سستا بکتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ شیرہ گڑ پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ یہ خرید لیتا، وہ بہت سستا ہے تو طلباء کے سالن کے طور پر یہ استعمال ہو جائے گا. کہتا میں نے شیرہ نیچے روٹیاں اوپر شیرہ گڑ رکھا ہوا ہے اور آیا رات سخت بارش ہوئی، وہ گڑ پگھلا اور میری داڑھی کپڑے سب پر نیچے پھیل گئے. کیسے کہ مجھے اب رونا آیا بہت. اس پر میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تیرے مہمان ہے اور یہ تیرے دین کا مدرسہ ہے اور ہم سے تو اتنا ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، باقی ہمارے بس سے باہر ہے. تو کہتے بس اس کے بعد اللہ پاک نے ایسی برکت کا دروازہ، فتوحات کا دروازہ کھولا کہ کبھی چندے کی کبھی اپیل نہیں کی، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ہماری کوئی تعمیر ہو رہی ہے، ہمارے مدرسے کے لیے خرچہ ہے. کبھی کوئی جو ہے کبھی اپیل نہیں کی چندے کی. سبحان اللہ. تو اس پر پوری کتاب ہے نا مولانا روحانی بازی صاحب کی، اللہ والوں کے رزق کے اسباب. اللہ پاک رزق کے اللہ پاک رزق کے غیبی اسباب. تو اس میں ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا ہے. لبنان ہے نا، لبنان میں ایک علاقہ ہے کوہ لبنان. یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں اور اس میں پانی کے چشمے اور قسم قسم کے جنگلی پھل، اور اس میں لوگ جا کر عبادت کے لیے سال 2 سال یہ لوگ دیتے تھے عبادت کے لیے، بلکہ بعضوں نے عمریں وہیں پر گزار دی، وہیں پر وفاتیں ہوئیں.
ایک آدمی کہتے ہیں، انہوں نے کہا میرا خیال شوق ہوا، کچھ لوگ تھے، ہمارا شوق ہوا کہ کوئی لبنان پر جاتے ہیں، کوئی لبنان کے عابدین سے ملتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے. کہتے ہم چلے، کچھ دوست تھے، گئے تو وہاں اس پہاڑ کے دامن تک پہنچے. کہتے سخت تھکاوٹ تھی ساتھیوں کی، ساتھی تو آرام کے لیے لیٹ گئے. کہ میری طبیعت تازہ تھی، میں نے سوچا کہ جب ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں جا کر ملاقات کر لیتا ہوں، ساتھی آرام کریں گے، پھر میں واپس آ جاؤں گا. کہتے میں گیا تو وہاں ایک غار سامنے آ گیا. غار کے آگے منہ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا، آدمی نابینا. میں ملا اس سے تو اس نے استقبال کیا میرا. کیسے؟ میں نے کہا میں آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارے ہیں کہ آپ کی برکات، آپ کی فیوز، آپ کی دعاؤں سے ہمیں حصہ ملے. تو نے کہا اچھا آپ غار میں اندر آ جائیں. کہتے اندر چلا گیا تو اس میں کھانے کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ سامنے جو ہے تو جنگلی پھل پڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر کھا لیں. تو کہتے میں جا کر پھر کھانا کھا لیا. انہوں نے پاس پانی کا چشمہ، پانی پی لیا اس سے. تو میں نے کہا یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے. میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس کی چونچ میں اور پنجوں میں کچھ پکڑا ہوا ہے، اسے لا کر چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں یہ پرندہ ہے جو روزانہ میرا کھانا لاتا ہے، اور یہ 2 بار آتا ہے. آج چونکہ آپ مہمان آئے ہوئے تھے، یہ 4 بار آیا ہے. آپ کیسے کبھی لایا؟ اچھا کہتے ہیں ان کے کپڑوں کو میں نے دیکھا، کپڑے جو تھے یہ کپڑے نہیں تھے جو ہم پہنتے. میں نے کہا آپ کے کپڑے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ جو ہے سال میں ایک دفعہ ایک درخت کی چھال لے کر آتا ہے، چھلکا دار کا. اس کو میں لپیٹ کر اور اس کو میں اب خود ہی اس کے کچھ سی کر کانٹوں سے یا کچھ گھاس سے سی کر اپنے کپڑے بنا لیتے جو کپڑے پہنے ہوئے. کہتے بستر میں نے دیکھا ہے، بستر کہتے ہیں کہا یہ سال جب میں کپڑوں کو پہن لیتا ہوں یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو وہاں بچھا لیتا ہوں، بستر ہو جاتا ہے. کہتے تیسرے دن جو ہے تو اس نے کہا کہ آپ اکیلے آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ آدمی بھی آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے ساتھ آدمی آئے ہوئے ہیں. وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو نیچے مسجد تھی اس میں. اوہو آپ کے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی، آپ جلدی جائیں ان کے پاس پہنچیں. تو میں نے کہا میں کیسے جاؤں، مجھے تو راستہ نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا بندوبست کو. پھر انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ حج پر جائیں گے اور حج میں آپ کو اس حلیے کا آدمی ملے گا، اس کو آپ میرا سلام کہیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک. کہتے بزرگ باہر نکلے، انہوں نے آواز دی اور شہر آ گیا. تو انہوں نے شہر کو کہا کہ ہمارے مہمان کو وہ نیچے مسجد تک چھوڑ کر آ جاؤ. شہر میرے آگے ہو گیا اور میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں. یہاں تک اس مسجد تک مجھے نظر آئی، اس نے پہنچایا، بس واپس چلا گیا. کہتے میں واپس آیا تو اس میں ساتھی نے کہا تو کدھر چلا گیا؟ میں نے کہا میں تو بزرگوں کی زیارت کے لیے گیا تھا. کیا؟ میں نے کہا میں تو زیارت کر آیا. نے کہا میں بھی لے جا. کہتے ان کو میں نے لیا ساتھ اور بڑے پھرے لیکن وہ جگہ نہیں ملی. دوسرا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا جی، یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعہ. شداد نے جو جنت بنائی ہے نا، یہ یمن کے پہاڑوں میں ابھی بھی ہے، یمن کے پہاڑوں میں موجود ہے. اور عجیب ایک واقعہ ہے کہ ایک گڈریا، اس کا اونٹ گم ہوا ہے. وہ یمن کے پہاڑوں میں اونٹ کے پیچھے کیا ڈھونڈتے سے کہا میں ایک ایسی جگہ چلا گیا کہ ایک آبادی ہے، عجیب و غریب آبادی ہے، پانی کی نہریں اس میں ہیں، بڑے بڑے محلات اس میں ہیں، اور محلات ایسے ہیں اس میں ہیرے جواہر لگے ہوئے ہیں، دیکھنے کی جگہ ہے. کہ مجھے حیرت ہوئی. کہتے میں نے کچھ وہاں سے ہیرے توڑ کر اپنے کپڑے میں بھی ڈال دیے، باندھ دیے. واپس آ گیا. ایک سے کہا، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا. وہ بات چلتے چلتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ان تک بات پہنچ گئی. تو انہوں نے کہا اس کو لے کر آؤ. ان کو لے جایا گیا. تو اس نے حالات سنائے. تو نے کہا اس نے تو شداد کی جنت دیکھی ہوئی ہے، جنت دیکھ لی ہے. تو اس زمانے میں کعب احبار جو کہ تورات کے بڑے عالم تھے،
وہ جب اسلام قبول کر کے آئے ہیں تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑی حیثیت کے عالم تھے، ان کا رہنا جو ہے تو ان کے لیے مفید تھا کہ مدینہ کی فضا سے وہ دین سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ سیاسی لحاظ سے یہ بات تھی کہ کسی علاقے میں جا کر اگر ان پر کوئی اعتبار نہ ہو سکتا ہو تو اپنے لیے وہ نہ بنا دیں، جیسا نہ بنا لیں. ہاں جی. پھر ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لے گئے ساتھ تاکہ ان کی نگرانی میں رہے. امیر معاویہ نے کہا کہ کعب احبار کو بلاؤ. کعب احبار کو بلایا، اسے کہا کہ تورات میں شداد کی جنت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک امتی اس کو دیکھے گا اور اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس کی شکل صورت یہ حلیہ ہوگا. تو انہوں نے اس کو فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ پیچھے دیکھو اس آدمی کو. کہا بالکل یہی ہے، بالکل یہی اسی کے بارے میں تورات میں آئے ہوئے. سبحان اللہ. حیرت انگیز. تو یہ اللہ والوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے قربانیاں دی ہیں، بھوک پیاس فاقے برداشت کیے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. ہاں جی. اور سبحان اللہ ایک دفعہ وہ ایک شیخ العزیز صاحب تھے، بڑے وہ تھے، بہت وسیع مطالعے والے تھے. وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ معتزلی تھا عباسی خلیفہ، کیا نام تھا؟ مامون نے جو ہے تو دین میں تبدیلیاں کی، اس نے عقائد کی تبدیلیاں کر، معتزلی ہو گیا، عقائد کی تبدیلیاں کر لی اس نے. تو اس نے بلایا علماء کو اور وہ سب نے اس کے ساتھ اقرار کر لیا، مان لیا اپنی جانیں بچانے کے لیے. تو اس پر نے کہہ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کو مان لیا. بلکہ انہوں نے کہا کہ تورات انجیل قرآن، تورات انجیل زبور قرآن یہ چاروں حادث ہیں، جو اس کا عقیدہ تھا. تو انہوں نے بعد میں لوگوں کو کہا کہ میں نے انگلیوں کے حادث ہونے کا کہا تھا، ان کا حادث ہونے کا نہیں کہا تھا، جان بچانے کے لیے. سوال اس طرح کیا تھا کہ ما تقول فی القرآن، ہاں تم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو امام شافعی نے فرمایا کہ انی، ہاں. کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، ہاں. کہ تو یہ تو سمجھے کہ ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن اس نے یہ دل میں کہا کہ انی میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو حاضر مخلوق، مخلوق کہہ کر جان بچا. ہاں. دیکھنا ان کے پاس بھی معلومات ہیں. ہاں جی. اب اس پر تبصرہ میں نے رسالے میں شائع کرائے ہوئے. ہاں جی. مجھے خیال ہوا کہ فقہ کا امام جو ہوتا ہے، فقہ کا امام کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا جان بچانے کے لیے. جن اماموں نے فقہ بیان کیا ہے ہمارے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین پر جان قربان کرنے کے لیے تھیلی پر رکھی ہوئی تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، ان کو جیل میں ڈال کر اس کو زہر دیا گیا ہے. ہاں جی. زہر دیا گیا، ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے حکومت وقت کے آگے نہیں جھکے، حکومت وقت کی بات نہیں مانی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے مارے گئے ہیں کہ ان کوڑوں کی وجہ سے ان کے یہ کندھے کے جو جوڑ تھے یہ ختم ہو گئے تھے. وہ نماز میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے. ہاں جی. لٹک رہے تھے، ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے اللہ اکبر کہنے کے لیے. تو مالکی فقہ میں جو ہے تو ہاتھ باندھنے نہیں ہے نا. ہاں جی. ہاں. تو یہ کیوں ہے جی؟ یہ ارسالیت ہے. ہاں. تو یہ عذر تھا، ہاں. اور ان کو کوئی نادر روایت عذر کی مل گئی تھی. تو ہاں وہ عذر ہو کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو ایک ایسی نادر روایت ہے جس میں کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہوئی ہے. تو سنت کے اس کے محرومی سے بچنے کے لیے کہ میرا یہ عمل سنت کے خلاف نہ ہو، اور سنت پر عمل کرنے کے شوق میں وہ روایت کو انہوں نے نکالی ہے، اور ان کے فقہ میں جو ہے تو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہاتھ کھول کر نماز پڑھ.
مالکی فقہ والے ہمارے ساتھ حج عمرے میں ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. یہ پہلے بہت آتے تھے جی، 75 77 79 میں بہت آتے تھے، اب کم ہوتے ہیں. واللہ کیا بات ہوگی. اور حکومت کی بات نہیں مانی ہے. تو میرا خیال ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے ہو گئے کہ فقہ کا امام جس نے دنیا اسلام کی رہنمائی کرنی ہے، سب سے زیادہ فقہ حنفی ہے، پھر فقہ شافعی ہے. تو پھر تاریخی بات اس پر میں نے نکالی جی، تاریخی بات نکالی. اس میں یہ ہوا ہے کہ مامون جو ہے فلاں وقت میں خلیفہ بنا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس سے اتنے سال پہلے مصر کو ہجرت کی ہے، اور جس وقت وہ خلیفہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوا ہے. ابھی حضرت جی جب آپ بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں پہلا اشکال اس واقعے پہ یہی آ رہا تھا ہاں، کہ وہ اس کا تو بغداد اور آنا ہی امام شافعی کا وہ بغداد میں تھے ہی نہیں، تو لہذا ہاں پھر میں نے کہا کہ اب یہ امام شافعی کے نام سے کتابوں نے لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے. تو تحقیقات کے ساتھ بات یہ بات آئی کہ کوئی شافعی عالم تھے، امام شافعی نہیں تھے، وہ شافعی فقہ کے عالم. شافعی فقہ کے کوئی عالم تھے. انہوں نے جان بچانے کے لیے جو ہے تو یہ بات کہی تھی، امام شافعی کی گئی نہیں. یہ حضرت بعض اوقات بڑے مغالطے ہوتے ہیں. مغالطہ ہو جاتا ہے نا. خطیب بغدادی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو اعتراضات کیے ہیں، ہاں تو امام صاحب کے دور میں ایک آدمی تھا عثمان بتی. ہاں عثمان بتی اچھا آدمی تھا، لیکن وہ معتزلی عقائد سے پھر متاثر ہو گئے تھے. امام صاحب نے اس کو بڑے خطوط بھی لکھے تھے، اور تو پھر وہ فوت ہو گیا، تو ان کے متبعین میں کوئی بندہ تھا، اس کے ساتھ امام صاحب کا مکالمہ ہوا. تو اس ایک مسئلے پر امام صاحب نے اس کو لکھا کہ اگر بتی زندہ ہوتے نا ہاں تو وہ میرے ان دلائل کو مان لیتے. تو خطیب بغداد وہ خط میں بتی کو کسی نے، بتی میں تا جو تھا اس کا 2 نقطے مٹ کے ایک ہوا تھا. اچھا تو خطیب بغدادی نے وہ بتی کو نبی سمجھا اچھا کہ اگر نبی ہوتے تو میری دلائل کی میں میری پیروی کرتے. مان لیتے ہیں. یہ تو گستاخی کی ہوئی. انہوں نے امام صاحب کے الہاد کا سامان کر دیا، بتی کو نبی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مغالطے ہوتے ہیں جی. سبحان اللہ. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مغالطہ ہے. بڑی کوشش کے بعد ہم نے اس کو نکالا اور پھر اس کو رسالے میں شائع کرایا ہے. میں نے شائع کرایا ہے. اور سبحان اللہ جی. ہاں پھر امام محمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو کوڑے مار مار کے شامت کی گئی ہے. اکیلے آدمی تنہا ایک بندہ، ایک خود اور ایک امام محمد نوح ہے کہ محمد بن نوح ہے، محمد بن نوح، اور یہ 2 آدمی سے کوڑے مار کے شامت کی گئی ہے. اور پھر گرمیاں آ گئیں تو اس نے مامون نے کہا کہ گرمیوں میں ہمارا دارالخلاء فلاں ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ان دونوں کو وہاں پہنچاؤ، ان کو وہاں ٹھیک کریں گے. پھر وہاں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پانی کا چشمہ آیا جس سے بہت اعلیٰ مچھلیاں تیر رہی تھیں. تو ایک مچھلی پسند آئی مامون کو. اس نے کہا کہ اس مچھلی کا میں گوشت کھانا چاہتا ہوں. تو ایک تیراک اترا اور اس نے اس مچھلی کو پکڑا تیر کر. بچوں کے پاس ایسے آدمی اور لا کر اس کو کھلاتی اس کو سردی لگی اور بخار چڑھ گیا. جب بخار چڑھ گیا تو اس کو بخار تیز ہو گیا. تو اس نے کہا اس ذائچہ میری پیدائش پر جو نجومی نے لکھا تھا وہ نکال کر لایا جائے. تو نکال کر لایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ پر ایک چشمہ ہوگا، اس کا یہ پانی پیے گا، اس سے اس کو بخار چڑھے گا، اس سے اس کی موت ہوگی. بس اس جگہ تک پہنچ نہیں سکا، وہیں اس کی موت ہو گئی. تو جب اس کی موت ہو گئی تو دونوں بزرگوں کو پھر باقی لوگوں نے رہا کیا اور واپس آ گئے. پھر اس کے بعد آیا مامون کے بعد آیا اس کا کیا نام تھا، معتمن، دوسرا خلیفہ آیا، ہارون رشید کا دوسرا بیٹا ہے. معتصم نہیں، معتمن. معتصم بعد میں، معتمن اس کا نام تھا. معتمن آیا
معتمن جو ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا. تو اس نے اتنے کوڑے برسائے ہیں کہ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھی پر برسائے جائیں تو وہ آگے نہ ٹھہر سکے. تو کہتے ہیں ایک عالم پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ دیکھو جان بچانے کے لیے فلاں حدیث میں فلاں آیت میں یہ آیا ہوا ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ فلاں حدیث میں اس جگہ جمنے کی جو فضیلت آئی ہوئی ہے وہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ عالم نے کہا یہ کسی کی بات نہیں مانے. تو جان بچانے کی بات تو نہیں تھی، وہ اگر اس کو مان لیتے تو دین میں ایسی تبدیلی آ رہی تھی کہ جو اس تبدیلی کو درست کرنا بہت مشکل ہوتا. وقت کی حکومت جو ہے تو اس کو کر رہی ہے، تو اس پر جان دینے کی نیت کی کہ جان تو اس پر دینی ہے، ماننا نہیں ہے اس کو کہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے دین کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر جان تو دینی ہے لیکن اس میں خرابی نہیں ماننی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھے نا. یہ نوجوانان جو ہے نا ٹچ موبائل دیکھ کر اپنے ذہن کو باطن کو گندا کیے ہوئے ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور ایسے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی صحت پر ختم کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو کھا رہے ہیں. یہ جو ہاتھوں سے خالی ہونے والے نوجوان ہیں نا، یہ یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر صاحبان سنو میری اس بات کو جو میں نے تجربے میں دیکھی ہے، ان کو گردن توڑ بخار میننجائٹس ہوتا ہے. 2 کیس میں نے دیکھے، 2 کیس میں نے دیکھے، میننجائٹس اور موت، میننجائٹس اینڈ ڈیتھ. مشتاق صاحب سنیے آپ بات، اتنا زیادہ کمزوری بدن میں آ جاتی ہے کہ یہ جراثیم تو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ موجود ہے نا. جب ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے تو کومینسل بیکم ویرولنٹ. یہ اصول ہے نا کہ عام جراثیم جو کہ نقصان دہ نہیں ہوتا وہ بیماری کا سبب بن کر آدمی کی موت کا سبب بنتا ہے. اس کو اپورچونسٹک آرگینزم کہتے ہیں. ہاں جی، عام طور پر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن قوت مدافعت کا ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے 2 روزانوں کو ایسے دیکھا ہے. تو یہ کیا ہوگا، تو نے اپنے آپ کو گندا کیا ہوا ہے. اگر تو احمد بن حنبل کے حالات پڑھے تو تیرے دل میں ایسا جوش ہو کہ تو اس دیوار کو توڑنے کا جذبہ ہو تیرے پاس. یہ تو پہلے بزرگ گزرے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکالمے ختم نبوت کے کیسوں میں عدالتوں میں ججوں کے آگے مجسٹریٹوں کے آگے اس کو پڑھیں تو آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں اور آپ کے دل میں ایمان کی وہ لہر اور وہ کرنٹ آئے کہ جس کے آگے شیطان پر کیسے ٹھہر سکے. لیکن تو کام کی چیز کی طرف تو آیا نہیں ہے، تو کام کی چیز پر آیا نہیں ہے، تو تباہی کی چیز کو پیسے دے کر خرید رہا ہے، لے رہا ہے اس کو، اور اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنی صحت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو 100 سال 120 سال کی عمر میں اور ان کو چلتے پھرتے خوب باتیں کرتے صحت کے ساتھ دیکھا ہے. میری ایک اجازت جو ہے بابا عبد المحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ہے، جن سے میں ملا ہوں جب ان کی عمر 151 سال تھی اور خود چلتے پھرتے تھے. بیٹے کی عمر 25 سال تھی، وہ 125 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور اس نے شرارت کی ہوئی تھی اور ڈنڈا لیے اس کے پیچھے جا رہے تھے مارنے کے لیے اس کو. تو بابا خیرور صاحب بھی پاس بیٹھے ہوتے کہا کہ بات تو پرے زبا یہ پویا کما کہ آپ چھوڑ دیں، میں اس کو سمجھا کہ خواہ خیر احمدہ بیاتا ہے پویا کا. تو 151 سال کی عمر میں ٹھیک ٹھاک حافظہ، باریک خط والی کتاب پڑھ کر انہوں نے سنائی اور واقعات سنائے. انہوں نے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب سے فرمایا انہوں نے کہ قادیانی کے خلاف سب سے پہلی کتاب میں نے لکھی ہے، اور کیا وہ فارسی میں، اس میں اردو نہیں، فارسی میں لکھی ہے. تو اس کا نام ہے شمشیر براں برسر دجال قادیان، کاٹنے والی تلوار قادیان کے دجال کے سر پر.
وہ کہا فارسی تو آپ فارسی آپ کو آتی ہے؟ انہوں نے کہا فارسی. اس نے کہا میں کتاب آپ کو پھر دوں گا. پھر اس حج پر چلے گئے, وہ پھر موقع نہ ہو سکا. 151 سال کی عمر میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہے, اور وفات 161 سال کی عمر میں ہوئی. دوسرے بزرگ کو میں نے دیکھا ہے 120 سال کی عمر میں, صدر بابا جی صاحب, ٹھیک ٹھاک چلنا پھرنا, نماز کھڑے ہو کر پڑھنا. مولانا رسول خان صاحب, حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میری گھر والی کے نانا تھے. 120 سال عمر, 80 سال تک. ہاں جی. اور آخری سال کا دورہ بھی جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث پڑھایا ہے. 120 سال کی عمر میں آخری دورہ پڑھایا ہے. اور پھر جو ہے تو وہ گھر شعبان کی چھٹیوں پر گھر آ رہے تھے, اور پنڈی میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ اگر 3 دن ہمارے پاس ٹھہر جائیں تو بہت مہربانی ہو, 3 دن آپ درس قرآن دیں. تو 3 دن ان کے پاس ٹھہرے اور درس قرآن دیا وہاں پر. پھر گاؤں گئے, اور گاؤں میں بس بخار ہوا, 5-6 دن بخار ہوا, بس وفات ہو. صبح تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے, پرہیز کی ہے, اللہ پاک نے ایسی صحتیں دی ہیں. ہاں جی, تم میں اور آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے, اپنے آپ کو تباہ کر رہے. اور خاص طور سے یہ جو بالغ ہو جانے کے بعد جو نوجوان ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں, کچھ پتہ نہیں. سبحان اللہ جی. تو ایک تو بامقصد کام میں لگنا, فکر کے ساتھ لگنا. میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ میری طبیعت مقابلہ آرائی کی تھی, تو کلاس میں تھا کہ میں کہتا کہ مجھ سے کوئی فرسٹ پوزیشن نہیں لے گا. ایف ایس سی تھا کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب مجھ سے فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکا کوئی. پھر میڈیکل کالج میں آ کر فضا بھی ذرا بدل گئی, اور وہ تبلیغ میں لگ کے تبلیغ والا نے بہت زیادہ پھرایا ہے مجھے, پڑھنے نہیں دیا مجھے. پڑھے بغیر میں پاس کرتا رہا ہوں. کہ ایک بار ایک امتحان میں گیا تو پورا پڑھا ہوا تو ہے نہیں ہے, لیکن وہ جو اندر سے آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا سوال کر رہا ہے, کیا سوال کر رہا ہے, کیا سوال کر رہا ہے. تو اس وقت سیکھ رہے ہیں اس سے, سارا وائوا سیکھ لیا. خیر میں جب اندر گیا تو امتحان والے نے ایک سوال کیا, بڑا مشکل تھا, مجھے جواب نہیں آیا. دوسرا مشکل کیا, تیسرا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے تو آپ سے بہت شرم آتی ہے, لیکن میں کیا کروں, اب آپ سپلیمنٹری میں آئیں گے پھر دیکھیں گے نہ, آپ جو ہے تو آپ اگلے سال آئیں گے پھر دیکھیں گے. تو میرا اسکالرشپ تھا, اگر وہ میرا فیل ہو جاتا تو وظیفہ میرا بند ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی ایک سوال اور پوچھتے ہیں, ایک سوال اور پوچھتے ہیں. اس ایک سال بھی وہ بھی نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ چلو ایک سوال پھر میں پوچھتا ہوں, اس کا جواب تو نے دیا. تو مجھے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس کا خاص ایک سوال ہے, وہ پوچھا کرتا ہے, اس کا کوئی جواب دے پھر بڑا خوش ہوتا ہے. تو مجھے انہوں نے سکھایا, اس نے وہ شروع کیا, چوں سے شروع کیا, میں نے جواب کیا, چل پاس ہو گیا. تو وہ مقابلہ آرائی سے اتنی توجہ اسٹڈی پر لگی ہوتی تھی نا کہ دوسری طرف خیال نہیں جاتا تھا. اور پھر جب میڈیکل کالج میں آ گیا, یہاں تو مخلوط ماحول تھا لڑکیوں کا, عورتوں کا. تو اس میں تبلیغ کا کام کرنے سے پھر اللہ نے بچاؤ کیا ہے. اور تبلیغ کا کام 3 طریقے سے کرنا ہوتا ہے, 4 طریقوں سے کرنا ہوتا ہے. جی امیر صاحب سنیں گے پہلی دفعہ زندگی میں, اس کو حیرت ہوگی. اچھا یہ بات ہے, ایک کام کرنا ہے, گشت ہوا, بیان ہوا, کھانا ہوا, سو گئے, یہ اس کو کہتے ہیں معمول روٹین کا کام. ایک ہے فکر کے ساتھ, کس کو فکر لگی ہوئی ہو, کس گاؤں میں ہم آئے ہیں, ہر کسی سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اور ہر کسی کو بات پہنچائی ہے نہیں پہنچائی ہے, جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو میں نے دعوت دینی ہے. فکر اس پر لگی ہوئی. جس کی فکر مصروف ہو گئی اس کو گناہ کی فکر نہیں پکڑ سکتی. تو اللہ کے احسان کے وہ فکر کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا. فکر کے ساتھ کام کیا ہے جی, اس فکر نے ایسے مصروف کیا کہ گندگی کی طرف خیالات ہی نہیں گئے. اور اگلا درجہ جو ہے تو وہ مولوی صاحب پر غم کا ہے. جس طرح خدا نخواستہ بچے کا حادثہ ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی,
دکان سے چوری ہو گئی، بارش نہیں، فصل نہیں ہوئی، تو آپ کو غم ہوتا ہے نا، غم نے دل پر اثر ڈالا ہوا ہوتا ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے جی، کبھی نیند پر بھی اثر آیا ہوتا ہے. تو یہ غم، اگلا درجہ تبلیغ کا غم کا ہے کہ اس کو غم ہو نہ، جو امت کو جو بے دینی آئی اس کا غم اس کو محسوس ہو رہا ہو. اگلا درجہ تو بتائے پھر. ہاں جی، ساری عمر تبلیغ میں لگی ہے. اس تو مجھ سے سنا ہوا ہے تنویر، دوسرا امیر صاحب تنویر ہے نا، اس تو مجھ سے سنا ہوا ہے. ایک امیر صاحب یہ بیٹھے، ایک امیر صاحب. اگلا درجہ تم بتاؤ جی. اگلا درجہ جو ہے پھر درد کا ہے. درد، کہ درد میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو محسوس کرتا ہے. تو ایسے جو ہے تو درد میں یہ جو دائی ہوتا ہے یہ دین کے مٹنے کا درد محسوس کر رہا تھا، جیسے آدمی پیٹ کا درد، دانت کا درد، ہڈیوں کا درد محسوس کر رہا تھا، ایسے درد محسوس کر رہا تھا. اور انبیاء علیہ السلام ان کو جو ہے تو دین کا غم اور دین کا درد نصیب ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے جی. 35 سال مسلسل بزرگوں کے ساتھ گزارے ہیں جی، اور سینکڑوں بزرگوں کے پاس رہنا نصیب ہوا جی. مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ان کو جب کوڑے مارتے تھے تو ان سے قمیض بھی اتارتے تھے بغیر قمیض کے، صرف یہ دھوتی پہناتے تھے. جب ان کو لا رہے تھے تو ایک دفعہ جب ان کو مارنے لگے تو ان کا منہ میں کچھ حرکت کی، ہونٹوں نے حرکت کی. ہاں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ کو انہوں نے بددعا دی، مطلب آپ تباہ ہو جائے گا. ہاں ابھی. تو ان سے پوچھا گیا، کہا کہ نہیں یہ تو ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ان کو میں کیسے بددعا دے؟ حضرت عباس کی اولاد ہے تو اس کی ان کی اولاد کو بددعا نہیں دے رہا تھا. میں نہیں دے سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اصل یہ ہوا کہ جب وہ مجھے مارنے لگے تو میری دھوتی کھل گئی لنگی. پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے آپ کے لیے ساری قربانیاں کی، لیکن آج میرا پردہ رکھ لے، میرا پردہ نہ کھل جائے. پردہ نہ کھلے، یہ دعا کیجیے. تو وہ چمٹ گیا تھا، یہ وہ چمٹ گئی، پسینے کے ساتھ چمٹ گئی اور کوڑے لگتے رہے، پھر نہیں گری ہے وہ. اور وہ ڈاکو کا بھی بات بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکو نے جو ان کو نصیحت کی کہ ہم ڈاکہ کرتے کرتے کبھی ان کوڑوں کی وجہ سے ہم نے نہیں چھوڑائے، آپ حق بات پر ہے، کوڑوں کی وجہ سے یہ حق بات نہ چھوڑے. تو ڈاکو نے سنا نا کہ ایسے بزرگ عالم ہیں کہ ان کو کوڑے مار رہے ہیں اور وہ بادشاہ کی بات نہیں مان رہے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بڑا بہادر نہیں ہے کہ میں اتنے کوڑے کھاتا رہا ہوں اور میں نے اپنی چوری نہیں چھوڑی ہے. اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے میں ضرور جاؤں گا. تو پھر دیکھنے کے لیے آیا اور اس سے قریب ہو کر کہا، کہا میں فلانا ڈاکو ہوں، کوڑوں کے ڈر سے میں نے چوری نہیں چھوڑی ہے. تو امام صاحب آپ کوڑوں کے ڈر سے حق نہیں چھوڑیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے نا کہ والد صاحب اکثر تنہائی میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارحم بالحیثم، اللہم ارحم بالحیثم. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ابا یہ کون ہے؟ نہ تو ہم نے محدثین میں ان کا کوئی نام سنا ہے، نہ فقہاء میں سنا ہے، یہ ابو الحیثم کون ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ڈاکو تھے جنہوں نے. اس کے کوئی حالات آئے ہیں سامنے، کیا ہے اس کو؟ پھر ایسے واقعے کے بعد تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اور بہت بڑے اعزاز ملتے ہیں. مولانا سمر الحق صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب اکثر فرماتے تھے کہ خدای دې طالب وبخي، اللہ تعالیٰ طالب علم کو بخش دے، خدای دې هغه طالب وبخي. وایي دا به بار بار دا دعا کوله. موږ د باوجي دا څوک دی چې هر وخت ته دعا کوي. وایي دا وفرمایي چې زه چې کله دارالعلوم دیوبند ته لاړم نو ما د داخله مې لو شو، خو د لنګر داخله نه شوم میلاو. نو د چارسدې د علاقې یو طالب و، هغه ماته التزامه ما ورته په روټۍ نیمه ما داخله شوې ده. نو ما هلته د هغه په روټۍ باندې کال تېر کړی. نو وایم چې ځان سره روان وي، خدای پاک طالب وبخښي. سبحان اللہ، اذان دیں جی، بانگ ہوا ہے جی.